بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ ظہور اسلام کا واحد مقصد خدائے یکتا کی پرستش و عبادت نہیں تھا، بلکہ ظہور اسلام کا مقصد یہ بھی تھا کہ معاشرے سے ظلم و جبر و استبداد و بربریت ختم ہو، ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملے اور حقدار کو اس کا حق ملے اور ہر طرح کی تفریق امتیاز معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اب 1947 سے پہلے مسلمانوں کا کیا مطالبہ تھا، کیا پرابلم تھی ایک یونائٹڈ انڈیا میں رہنے؟ کیونکہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ تفریق ہوتی ہے، امتیاز برتا جاتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں برابری کی سطح پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ قائد اعظم نے تحریک چلائی، قائد اعظم کا سارٹ آپ سن رہے تھے، لیکن ان کو تو خیر ٹائم نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی حکمران اس ملک میں آئے، انہوں نے عوام کو یہی منجن بیچا ہے کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، یہاں پہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والے ملک میں، اس پاک سرزمین میں انصاف ہوگا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ منجن تو بیچا گیا ہے پچھلے 74-75 سال سے، لیکن اس کے باوجود آج تک مظلوم کو انصاف ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ 1947 سے پہلے شاید ہوتا تھا۔ آج بھی ایک عام آدمی جب عدالتوں کا رخ کرتا ہے، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو گیا، کسی کی پراپرٹی چھین لی گئی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے انصاف حاصل کرنا، یقین کیجیے۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے، شاہ رخ جتوئی کیس ہوا تھا 2012 میں دسمبر میں، جس کے بعد شاہ رخ جتوئی اس ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اس کے والد کو اریسٹ کیا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد وہ دبئی میں پاکستانی کاؤنسلیٹ میں اس نے اپنی گرفتاری دی۔ جون 2013 میں سزائے موت ہوئی، لیکن جب سزائے موت ہوئی، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں تگڑا ہوں، اسے پتا تھا کہ میرا شاید یہ سسٹم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، میں مینج کر لوں گا یا میرے گھر والے مینج کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ری ایکشن تھا آفٹر ہی واز پروناؤنسڈ ود اے ڈیتھ سینٹنس بائی دی ٹرائل کورٹ؟ تو یہ سزائے موت ملنے کے بعد ٹرائل کورٹ سے اس کے بعد جب یہ باہر آیا تھا تو وکٹری کا سائن بنا رہا تھا، اور ساتھ والے اس کے جو حمایت تھے وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور شاید یہی ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے۔ 2017 میں دیت دی گئی، صلح ہو گئی، اور جو بچہ اس میں قتل ہوا تھا شاہ زیب خان، اس کے جو والد تھے اورنگزیب خان، وہ ڈی ایس پی تھے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے صرف انصاف چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان کے شارٹس پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد صلح کیسے؟ تو ان بیانات کے باوجود بعد میں پتہ یہ لگا کہ صلح ہو گئی ہے اور اب مدعی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ رہائی ہو گئی شاہ رخ جتوئی کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ 2 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی، 2 کو عمر قید ہوئی تھی، لیکن بعد میں معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے فساد فی الارض ہوا ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہے، اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں مدعی کے پیچھے ہٹ جانے سے صلح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دوبارہ شاہ رخ جتوئی کو حراست میں لیا گیا۔ اور ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے لانڈی جیل کا دورہ کیا تو وہ کس حالت میں وہاں پہ تھا یہ بھی آپ سارے جیل میں ہے، تو بٹ ہی شوڈ ہیو بین ان دی ڈیتھ سیل، ازنٹ ہی؟ کہاں ہونا چاہیے ان کو؟ تو ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے جیل کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایکسٹرا آرڈینریلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا شاہ رخ جتوئی کو، اور اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیتھ سیل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ عمر قید جو تبدیل ہو گئی تھی شاہ رخ جتوئی کی سزا 2019 میں، 8 ماہ سے وہ کراچی میں ایک ہسپتال میں جو ہے وہ مقیم تھے، اور مطلب کہ ہونا تو جیل میں چاہیے تھا، لیکن پہلے وہ سرکاری ہسپتال جناح ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں سے پھر ڈیفنس کے ایک نجی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہاسپٹل ہے اس کا جو کمرہ ہے وہاں پہ وہ اپنی جیل یعنی کہ عمر قید کاٹتا رہا ہے، اور وہ کیا ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔
یہ فرسٹ فلور پہ واقع اسپتال کا کمرہ ہے. یہاں پہ ایک سٹنگ ایریا ہے اس کمرے کے اندر, ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ وہ پیشنٹ کا بیڈ ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس روم میں شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک تو یہ بتا دیجیے گا کتنے عرصے وہ آپ کے پاس رہے اور کس بیماری میں مبتلا ہو کے وہ یہاں آئے تھے؟ تقریباً 7-8 ماہ, اور بیماری جو انیشلی جس کی وجہ سے وہ ایڈمٹ بھی رہا ہے وہ بیک کے کا کچھ ایشو تھا. تو انہوں نے کہا تقریباً 7-8 ماہ اور بیماری کوئی کمر کی درد کا ایشو تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ رہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے ہماری جیلوں میں. ہماری جیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں پہ قیدی جاتے ہیں تو ان میں سے جو تگڑے ہوتے ہیں, جو فائنینشلی افورڈ کرتے ہیں اور جن کی پیچھے سے پیروی کرنے والے تگڑے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈیل سٹرائک کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے جیل کے ڈاکٹر کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہسپتال کے ڈاکٹر کو مینیج کیا جاتا ہے اور کچھ کیسز میں ہسپتال کے ایم ایس کو مینیج کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک کیس بلڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو قیدی ہے یہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا, لہٰذا اس کو ہسپتال بھیجا جائے. اب یہ جتنی بھی چین میں نے آپ کو بتائی ہے, مینیج کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو مینیج کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. تو اس مینجمنٹ کے بعد وہ جیل پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ ایک انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے وہاں پہ ٹائم گزارتا ہے. وہاں پہ اے سی, ٹی وی, فریج, دیگر جتنی بھی چیزیں. اگر میں صرف جیل کی آپ سے بات کروں تو جیلوں کی جو صورتحال ہے وہاں پر بھی پیسے سے کچھ بھی مل جاتا ہے. ایسے کیسز سامنے آئے ہیں, اور ابھی آپ بخشی خانے جا کے دیکھیں, لاہور کے سیشنز کورٹ میں چلے جائیں یا پھر میجسٹریٹ کورٹ میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پہ جا کے چلے جائیں, میں نے اپنی آنکھوں سے بخشی خانے میں قیدیوں کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. نشہ تک بکتا ہے جیلوں میں, بخشی خانوں میں, سگریٹ سے لے کے شراب تک کا نشہ بکتا ہے. کون بیچتا ہے؟ وہ تو قانون کے رکھوالے وہاں پہ ہیں. ادھر تو یہ مقصد ہونا چاہیے تھا کہ جو باہر جرم کر کے آیا اس کو سزا دینی ہے, اور اگر سزا نہیں تو کم از کم ری ہیب کرنا ہے, اس کی کریکشن ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ ہر چیز کا ایک دام ہے, ہر چیز کی ایک قیمت ہے. اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے تھے شاہ رخ جتوئی کا, اس میں کتنی زیادہ فیسلٹیز تھیں. اب ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ اگر کوئی کرائم کمٹ کر کے جیل میں چلا جاتا ہے, اگر ایک سیل میں اسے ڈالا جائے تو جہاں پہ 3 لوگوں کی جگہ ہے وہاں پہ 12 لوگوں کو رکھا جاتا ہے, اور وہاں پہ سونے تک کی جگہ نہیں ہوتی ہے. وہ باری لگتی ہے کہ جی اب میں سوؤں گا, اب میں سوؤں گا. 3 لوگ سوتے ہیں تو باقی لوگ جاگتے ہیں, پھر باقی اگلے 3 کی باری آتی ہے تو پھر اس کے بعد پہلے 3 جاگتے ہیں. اس طرح سے باریوں میں لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, کروٹ لینا مشکل ہوتا ہے. یہ اتنی اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے. اگر وہ بڑی بیرک ہے تو اس میں 150 بندے کی اگر گنجائش ہے تو وہاں پہ 400 بندہ ہے, اور اگر آپ 400 کو بھی ایک طرف رکھیں, 150 بندہ بھی ہے تو ان کے لیے 4 باتھ روم ہے. لیکن 150 ہوتا نہیں ہے, 300-400 تک بندہ ایک بڑی بیرک میں ڈالا ہوتا ہے. 4 باتھ رومز ہیں, باتھ رومز میں باریاں لگی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی پیسے چل جاتے ہیں کئی دفعہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی جب سونے کی بھی باری آتی ہے اس بیرک میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے, تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ 50 روپے میں وہ اپنی سونے کی باری بیچ کے باتھ روم میں جا کے سو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو جیل جہنم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو امیر آدمی ہے وہ پھر شاہ رخ جتوئی کی طرح ہسپتال میں پورا اپنا ٹینیور بھی گزار سکتا ہے, چاہے وہ بیمار ہے چاہے وہ بیمار نہیں ہے. اب شاہ رخ جتوئی صاحب کا اسپتال کا میں نے آپ کو کمرہ دکھایا. جب سی ایم سندھ کو یہ پتا چلا ہے, جن کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور دیٹ ایوری بڈی از ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا, تو کیا کہا سی ایم سندھ؟ میرے بھائی کل یہ واقعہ مجھے پتا چلا ہے, obviously کوئی حکومت سے پرمیشن نہیں, جو بھی اس کے ذمہ دار ہوگا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انتظامیہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. مطلب شاہ رخ جتوئی, یا پھر تو مجھے پتا چلا 2-3 اور بھی نام آئے ہیں 10 لوگ جو اس طریقے سے تھے, جس کو بھی ہوگی انتظامیہ جو اس میں انوالو رہا اس کو سزا دی جائے گی. کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, کوئی سردی میں ٹھٹر کے پورے خاندان نہیں گئے, جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر شاہ رخ جتوئی کے حوالے سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اگر تگڑے کو ہم نے اکوموڈیٹ کر دیا ہے, کچھ لوگوں نے رشوت لے لی ہے اور رشوت لے کے اس کو اکوموڈیٹ کر دیا اور ہسپتال میں رکھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے, اور اپنے اوتھ کی وائلیشن ہو گئی ہے, سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے, انصاف کی دھجیاں بکھر گئی ہیں, یہ سی ایم سندھ کے لیے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ سردی میں ٹھٹر کے ہماری وجہ سے لوگ نہیں, یعنی کہ وہ باقی حکومتوں کو, پنجاب حکومت کو, کے پی کے حکومت کو, فیڈرل گورنمنٹ کو مری کے واقعے کے حوالے سے تانا دے رہے تھے اور پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے. اس سارے واقعے پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سمر نیوز جنہوں نے وہاں پہ جا کے کور کیا, اور آپ دیکھ رہے تھے احمد رحمان. احمد بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے, میڈیا پہ خبر چلی ہے اب شاہ رخ جتوئی کو واپس جیل میں منتقل کر دیا گیا؟
जी बिल्कुल एहतशाम साहब, जेल में तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब तक कोई जेल के ये जो अफसरान हैं इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं शुरू की गई है। बाकायदा होना ये चाहिए था कि जेल इंतजामिया को एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी जो है वो मार्क करनी चाहिए थी, ताकि कम से कम ये पता किया जा सके कि आखिर वो कौन से अनासिर हैं जिन्होंने इनको बाकायदा इस तरह का फैसिलिटेट किया कि सिर्फ एक कमर दर्द की शिकायत पे उनको एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और वो भी एक तवील अरसे के लिए। मतलब 8 से 10 माह के दौरानिया जो है वो उन्होंने निजी अस्पतालों में गुजारा है। तो ये एक तवील अरसा है। सिर्फ कमर दर्द की शिकायत पे उनको किसी सरकारी अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता था, सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में भी यही सहूलियात मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड्स मौजूद हैं पूरे, लेकिन उसके बावजूद उनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन इस पे अब तक कोई जेल इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया है, ना ही कोई इंक्वायरी की जा रही है। ये जरूर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से खुद इसके हवाले से कुछ तहकीकात की जा रही हैं कि जेल में मौजूद वो कौन से अनासिर हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस में पहुंचे हुए मुल्जिमान को अस्पतालों का रुख करना सिखाते हैं और ये पूरा रास्ता दिखाते हैं और कैसे उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ये हमने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया उसमें हमें ये पता चलता है कि तकरीबन 10 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो ली जाती है इसमें, और महीने और हफ्तावार के तौर पर जो है वो पैसे बांधे जाते हैं। ना सिर्फ इसमें जेल इंतजामिया, जेल के डॉक्टर्स शामिल होते हैं, बल्कि जिस अस्पताल में पेशेंट आपकी जो तहकीक है एमर, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख रुपए तक की रकम ली जाती है और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है ऐसे किसी भी कैदी को जो कि फाइनेंशियली 10 लाख रुपए अफोर्ड करता है। और मेरे पास जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें यह आ रहा है कि सिर्फ शाहरुख जतोई नहीं था, तकरीबन 20 के करीब और लोग थे जिनको अकोमोडेट किया गया था अस्पतालों में। यानी कि 10 लाख को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 करोड़ रुपया तो 20 लोगों का ही बन जाता है। और बिल्कुल, और सिर्फ ये अमाउंट नहीं है एहतशाम साहब, बल्कि जेल के अंदर जो मुलाकात करने के लिए, आम कैदियों से मुलाकात करने के लिए आम शहरी आते हैं, वो भी पैसे देते हैं। अगर वो अपना खाना जो है वो घर से आया हुआ खाना जो है वो लेना चाहता है कैदी, तो उसके पैसे अलग होते हैं। इसी तरह आपने जो जिक्र किया सिगरेट खरीदनी हो तो उसके पैसे अलग होते हैं। हर चीज दस्तियाब है जेल के अंदर। रेंजर्स ने आज से 2 साल कबल जब सेंट्रल जेल में ऑपरेशन किया था तो कुछ अदवार ऐसे भी हैं, कुछ जेलें ऐसी भी हैं, मैं आपको बताऊं एमर, कुछ जेलें ऐसी भी हैं जहां पर एक कैदी के घर वाले जो उसको पैसे देकर जाते हैं, जो अलाउड है 5,000 10,000 वो जेल के बैंक में उसने जमा कराना होता है। मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए वाले भी लोग हैं, बेचारे गरीब लोग दूर से आते हैं अपने कैदी को मिलने के लिए और 1,000 रुपया जमा कराते हैं, तो उसमें भी 300 रुपए की या 500 रुपए की दिहाड़ी मार के बाद में 500 रुपया उसके अकाउंट में डाला जाता है। और लोग रोते हैं कि 1,000 रुपया हमारे घर से आया था और हमें मिल 500 रुपया रहा और 500 दूसरी तरफ चला गया। यानी कि इस तरह से भी होता है। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें दिहाड़ी ना लगे, ऐसे होता है, जेलों में होता है। जी बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा अब कम से कम जब ये चीज सामने आ चुकी है, अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीकात का आगाज नहीं किया गया है, लेकिन इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने, ये शाहरुख जतोई ने इतना अरसा जो है वो सिर्फ एक अस्पताल में नहीं गुजारा है। ये कमरुल इस्लाम अस्पताल जो है, इससे कबल वो बेव्यू अस्पताल एक डिफेंस में वाक़ है उसमें थे। वहां से ये कमरुल इस्लाम अस्पताल मुंतकिल हुए। और इसमें हैरत की बात यह है कि जिन दिनों बेव्यू अस्पताल का स्टाफ तब्दील हुआ है, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं और कमरुल इस्लाम अस्पताल को ज्वाइन किया है मई के महीने में 2021 में। उसी दौरान, उसी महीने में ही शाहरुख जतोई भी उसी अमले की कोई 1-2 तारीख का फर्क है, सिर्फ 1-2 डेट्स का फर्क है कि शाहरुख जतोई भी बेव्यू अस्पताल से शिफ्ट हुए हैं कमरुल इस्लाम अस्पताल में, जो कि गिजरी के इलाके में बहुत चंद गज पे वाक़े अस्पताल है, वो एक बड़ा अस्पताल नहीं है। तो उसमें इनका इलाज कराना, और वो भी जो है वो समझ से बालातर है। जो इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं वो खुद परेशान है कि आया इनको ऐसी क्या फैसिलिटेशन हासिल थी उस अमले से जो इनके साथ एक अस्पताल छोड़ के दूसरे अस्पताल भी आ गए उस अमले के लिए। ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और जतोई केस की मैं आपसे क्यों बात करूं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पंजाब में एक और केस सामने आया था उस्मान मिर्ज़ा का। वो घटिया इंसान, वो दरिंदा, जिसके हवाले से आपने वो वीडियो देखी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें एक खातून खड़ी है, उसके साथ एक लड़का खड़ा है, यानी कि एक कपल है। लड़के को वो तशद्दुद का निशाना बना रहा है और लड़की को जिनसी अमल करने पर मजबूर कर रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है। और ये सारी सिचुएशन जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई है
اور اپنے سامنے اس لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ جنسی عمل کر سکے. اور یہ عثمان مرزا کا جو وہ کلپس تھے تھوڑے سے وہ ہم نے کچھ اس کو بلر کر کے تیار کیا, دکھائے گا کیا واقعہ کیا. اب یہ ویڈیو جو ہے یہ کوئی 6 مہینے پرانی تھی اور یہ لڑکا لڑکی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کو یقین تھا کہ ہم تھانے جائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا, ہم کمزور لوگ ہیں, اس وجہ سے وہ تھانے گئے نہیں ہیں. لیکن جب سوشل میڈیا پہ کسی طرح سے ویڈیو آ گئی تو اس کے بعد وہ وائرل ہو گئی, تو پھر پولیس میڈیا میں آیا, پھر پولیس حرکت میں آئی اور پھر پولیس نے ایک FIR اپنی مدیت میں درج کی اور پھر جا کے لڑکی کو اور لڑکے کو بھی ڈھونڈا کہ وہ کون تھے جو بیچارے وکٹمز تھے اور اس کو بھی اریسٹ کیا. اب لڑکی نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ اس ملزم عثمان مرزا نے اسے برہنہ ہونے پر مجبور کیا, اپنے منگیتر کے ساتھ جنسی عمل کرنے کا کہا اور ایسا نہ کرنے پر اجتماعی زیادتی کرنے کی دھمکی دی. یہ بھی بیان میں کہا کہ کمرے میں موجود افراد اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوتے رہے اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی بناتے رہے. تو یہ اس لڑکی کا بیان تھا. ابھی کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹ از شاکنگ جو ابھی ہوا ہے, اٹ از شاکنگ. اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے قانون و انصاف کی دھجیاں بگھیری جاتی ہیں اس ملک میں, اور جو تگڑا ہے وہ کس طرح سے اس نظام قانون و انصاف سے نکل جاتا ہے. اور یہ ان کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے. جس طرح شاہ رخ جتوئی وکٹری کا سائن کر رہا تھا سزائے موت ملنے کے بعد بھی, عثمان مرزا کیا کہہ رہا تھا جب اسے عدالت میں پیش کیا, یہ دیکھیں. یعنی کہ بے شرمی کی اور ڈھٹائی کی اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے دیکھ کے کہتا ہے کہ کہنا مرشد آئے تھے. یہ اسے پتا تھا, یہ اس نے کہا, اور اسے شاید لگتا تھا کہ نظام میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور اب وہی ہوا ہے کہ وہ خاتون جس نے پہلے بیان دیا تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے, درندگی کی ہے, وہ منحرف ہو گئی ہے, وہ لڑکا بھی منحرف ہو گیا. اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے پیسے لے لیے اور وہ پیچھے ہو گئے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ تو وہ ملزم ہی نہیں ہے جو ویڈیو میں تھا. اب وہ ویڈیوز پورے پاکستان نے دیکھی ہوئی ہیں. اب کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اور انہوں نے وہ پیسہ ان کو دے دیا ہے اور پورے پاکستان میں there was a hue and cry and everybody was talking about, اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. اب اگر یہ اسکاٹ فری چلا جاتا ہے بندہ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا نظام ہے, کیا قانون ہے, کیا انصاف ہے اس حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ صرف اس کیس میں نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راون وار جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 400 افراد کا انکاؤنٹر کیا ہے, اس کے والد جو ہیں وہ کیا کہتے رہے یہ بھی. پھر مرید عباس قتل کیس, ایک ٹیلی ویژن اینکر مرید عباس جن کا قتل ہوا تھا اور جو قاتل تھا اس کا ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو کہ سامنے آیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کیس ابھی تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا. اور مرید عباس کی جو اہلیہ ہیں وہ آئے دن ٹویٹر پر یہ پیغامات چھوڑتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو میڈیکل کی بات ہو رہی تھی اور ہسپتال میں قیدیوں کے جانے کی بات ہو رہی تھی, اس میں مرید عباس کی اہلیہ جو کہ خود بھی ایک ٹیلی ویژن اینکر ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تاریخ پہ عدالت میں آ کے وہ جو قاتل ہے ملزم جو ہے وہ لیٹ گیا زمین پہ کہ میرے پیٹ پہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اور پھر اگلی تاریخ میں وکیل صاحب نے آ کے کہا کہ اس کے پیٹ میں بہت درد تھا, اپینڈکس کی تکلیف تھی, وہ ہسپتال میں اس وجہ سے وہ یہاں پر آ نہیں سکتا. لیکن اس چیز کو 17 دن گزر گئے اور ان 17 دن میں اگر اپینڈکس کی ایمرجنسی تکلیف تھی تو آپریشن تو فوری طور پہ کرنا ضروری ہوتا ہے, نہیں تو اپینڈکس پھٹ جائے تو زہر پورے جسم میں بھر جاتا ہے. تو لیکن کوئی آپریشن نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہلیہ جو مرید عباس مقتول کی تھی, انہوں نے کہا کہ جب وہ آتے ہیں عدالت میں تو وہ سگریٹ پیتے ہوئے گھور رہے ہوتے ہیں مجھے, اور پھر یہ ڈرامے بازی کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس وہ کلا استعمال کرتے ہیں اور انصاف ہوتا نہیں ہے. عاطف زمان جس کے اوپر الزام ہے اس کا جو ساٹ ہے وہ بھی. عادل تنولی رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں عثمان مرزا کیس کے حوالے سے. عادل تنولی مجھے بتائیے گا کہ کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. یہ عثمان مرزا کا واقعہ جب ہوا سوشل میڈیا پر آیا تو پوری قوم لرز گئی اور کہا کہ اس درندوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اب لیٹسٹ کیا اپڈیٹ ہے اس کیس کا؟ علی دیکھیں, آج سے تقریباً 5 ماہ قبل اسلام آباد کے سیکٹر E11 تھانہ گولڑا کے علاقے کی ایک فلیٹ کی جو عثمان مرزا سے متعلق ویڈیو ہے یہ وائرل ہوئی. اسلام آباد پولیس کی جانب سے سرچ کیا گیا اور تمام ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. متاثرہ لڑکے اور لڑکی کے جو بیانات ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس کا ٹرائل جو ہے 2 ماہ میں کرنے کا حکم دیا تھا. مختلف اوقات کار میں اس میں توسیع بھی ہوتی رہی ہے. اب تقریباً یہ ٹرائل اپنے آخری مراحل میں جب داخل ہوئے ہیں تو ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے جس میں جو متاثرہ لڑکی ہے وہ لڑکی اپنے دیے گئے بیان جو اس نے مختلف موقعوں پر پولیس کو بیان ریکارڈ کرائے تھے, اس کے علاوہ مجسٹریٹ کو بھی 164 کا جو بیان ریکارڈ کروایا ہے. آج وہ لڑکی
عدالت میں اپنے بیانات سے منحرف ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جانب سے عدالت کو یہ بھی عادل، کہا مجھے گیا ہے کہ بتائیے گا، مختلف اوقات میں یہ جو خاتون آپ نے کہا کہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی اس خاتون نے بیان دیا تھا، تو وہ 164 کا بیان تھا، اگر آپ کے علم میں ہو تو 164 کا بیان میجسٹریٹ کی عدالت میں اس خاتون نے دیا تھا؟ جی متاثرہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے 164 کا بیان جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا ہے، اور وہی بیانات اور پولیس کا چالان تمام تر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی سبمٹ کیا گیا ہے، لیکن آج متاثرہ لڑکی جو ہے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جانب سے جو بیان الفی دیا گیا ہے، جو بیان دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پولیس نے مختلف اوقات کار میں اس سے سادہ کاغذوں پر دستخط کروائے ہیں، جتنی بھی پولیس کی جانب سے کاوش کی گئی تھی، کیونکہ وزیراعظم پاکستان اور آئی جی اسلام آباد کی جانب سے متعلقہ پولیس کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ملزمان کسی بھی صورت جو ہیں وہ بچ نہ پائیں، لیکن پولیس کی تمام تر جتنے بھی معاملات تھے، آج لڑکی ان بیانات سے منحرف ہو چکی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مختلف اوقات کار میں پولیس کی جانب سے اس سے سادہ کاغذات کے اوپر بھی دستخط کروائے ہیں، وہ کسی ملزم کو جو ہے وہ نہیں جانتی۔ اس کیس کے جتنے بھی ملزمان ہیں اور اس لڑکی کے بیان کے مطابق کہ ان کو تھانے میں ہی مجھے دکھایا گیا ہے، لیکن ویڈیو بنانے والے جو اس کے جو کردار ہیں، متاثرہ لڑکی جو لوگ ہیں ملزمان، اور کوئی اس طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ لڑکی کیوں منحرف ہو گئی ہے؟ انکاری ہو چکی ہے۔ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کوئی دھمکی، کوئی تھریٹ، کوئی خوف تھا اسے، یا کوئی پیسوں کی بات ہے، کوئی پیسے لے کے کمپرومائز کر لیے؟ جی دیکھیں، جب یہ کیس شروع ہوا تھا سٹارٹ ہی میں یہ متاثرہ لڑکی اور لڑکا جو ہیں یہ اس کیس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے تھے، تو پھر متعلقہ پولیس جو ہے وہ اس کیس کو پرسو کر رہی تھی۔ ابھی بھی ہماری پولیس حکام سے یہ جب بات ہوئی تو پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بیانات سے کیس کے اوپر فرق ضرور پڑے گا، لیکن جو ویڈیو ہے، اس کے علاوہ بیانات جو ہیں، یہ تمام ٹھوس شواہد جو ہیں پولیس کے پاس موجود ہیں۔ پولیس ان شواہد کی بنیاد پر ہی جو کیس آگے پرسو۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میں عرض کروں کہ یہ اگر میں بھی یہ پاسبل ہو کہ پیسے لے کے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، لیکن اگر یہ بات درست ہے جو کہ ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ 164 کا بیان میجسٹریٹ کی عدالت میں ریکارڈ کروایا اس خاتون نے بھی اور اس لڑکے نے بھی، تو 164 کا بیان جب ریکارڈ ہو جاتا نا پولیس کے سامنے دیے گئے بیان سے، تو منحرف کوئی ہو جائے تو وہ ہو جائے، وہ پھر دیٹ از ناٹ این ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس۔ لیکن اگر میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان دیا ہے تو وہ پھر اس سے منحرف ہو نہیں سکتے، ہو بھی جائیں تو اس 164 کے بیان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، اینڈ دیٹ کین بی ٹریٹڈ ایز این ایویڈنس فار دا ٹرائل آلسو۔ تو اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر 164 کا بیان موجود ہے اور اس سے بعد میں منحرف بھی ہو گئی ہے مدعیہ، تو اس کے باوجود اس 164 کے بیان کی بنیاد پہ جو میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا ہے اور سرکمسٹانشل واقعاتی شہادت کی بنیاد پہ جو ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں اور پروسیکیوشن کے وٹنسز کو ہاسٹائل ڈکلیئر کر کے کہ یہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں کسی وجہ سے، پھر بھی عدالت سزا دے سکتی ہے۔ تو یہ پاسبل ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلی سٹوری پر بات کریں۔ ویلکم بیک ٹو آواز۔ مجھے جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وزیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو میں دونوں کیسز کی بات کر رہا تھا، شاہ رخ جتوئی اور یہ عثمان مرزا، جیلوں کے جو حالات ہیں وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا، عدالتوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی وکیل ہیں، تھانوں کے جو حالات ہیں، انصاف کی جو حال ہے، سب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور میں تو کیونکہ لاہور میں جیلوں کا نان آفیشیل وزٹر بھی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیلوں میں جا سکتا ہوں اور وہاں پہ دیکھ سکتا ہوں، انسپیکٹ کر سکتا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک تفصیلی پروگرام کروں اس حوالے سے، اور اس میں مجھے آپ کا بھی، اگر آپ لوگ واقعی سنسیئر ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا، اور کرتے تھے، تو سر کچھ ٹھیک کر دیں نا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جیسے یہ معاملہ شاہ رخ جتوئی والا، یہ تو خیر آپ کے اس میں جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں، یہ تو سندھ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن عثمان مرزا والا تو یہیں کا معاملہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا تھا، تو کچھ ہوگا انصاف؟ کیونکہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ ون سنگل وکٹم، بہت ساری خواتین نے عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ انہیں ہوا تھا اس واقعے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ اگر میں سب سے پہلے آپ کی تعریف نہ کروں تو زیادتی ہوگی، جس آپ نے درد سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور آپ نے سارے اس کے بہت سی اسپیکٹس کور کی ہیں
چونکہ آپ پریکٹیکلی اس فیلڈ سے ٹچ بھی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کا جو بیسک نو ہاؤ ہے وہ بھی آپ کو ہے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک بات ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ جیلز کی وزٹ کرتے ہیں، تو میرے پاس پی ایم صاحب کا جو ہے وزیر اعظم شکایت ونگ میری منسٹری میں وہ ایک ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. جب بھی آپ کو ضرورت ہو یا آپ جانا چاہیں مجھے کال کریں، میں خود آ جاؤں گا. سو میں آپ کے ساتھ جا بھی سکتا ہوں، جوائنٹلی ہم جا سکتے ہیں. آپ نے لاہور جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، وزیر اعظم شکایت ونگ جو ہے، کیونکہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہوتا ہے، تو ملک میں کہیں بھی آپ اگر جانا چاہیں یا کوئی شکایت ہو ملک میں کسی بھی جیل سے مجھے بتائیں. میں دیکھیں نہ زندگی بار بار آتی ہے، نہ حکومتیں بار بار آتی ہیں، اور نہ موقع بار بار آتے ہیں. یہ موقع ہے، وی شوڈ میک اے ڈفرینس، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو قبیح عمل ہوا تھا، یہ جو جس کیس کا آپ نے اسلام آباد والے کی بات کی ہے، مرزا والے کی، تو یہ تو انہوں نے بہت ان کو اس کا بڑا دکھ ہوا تھا اور انہوں نے اس پہ بڑا سخت، لیکن جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی ہائی لیول پہ نوٹس لے لیں، لیکن آپ نے ایک 4 کارنرز آف دی لا میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں وہ پروسیجر CRPC وغیرہ کا اور ایویڈنس کا وہ فالو ہونا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز اب جو سامنے آئی ہے اس پہ سب کو بڑا ایک شوق بھی ملا ہے. اب میں کوئی قیاس آرائی تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کا انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میری ہنچ ہے، اللہ کرے کہ میری یہ سوچ غلط ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ پریشرائز ہوئی ہو. تو اس کو اب ہم نے سب نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کو ریاست پروٹیکشن بھی دے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایگزامپل، جس طرح آپ نے بات کی ہے، یہ ایک ایگزامپل آئی ہے سامنے. اس طرح کے پتہ نہیں بے شمار کتنے کیسز ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں لا میں کرمنل لا ریفارمز تو ویسے بھی فروغ نسیم جو منسٹر فار لا ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ کیبنٹ کے آج بھی انہوں نے کوئی بریفنگ دی ہے جب ہم وہاں موجود تھے. میں اس میں ایک نقطہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو جرم اس آدمی نے کیا، کیونکہ ویڈیو سارا کچھ وہاں موجود ہے، یہ اس بچی کے خلاف صرف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جرائم جو ہوتے ہیں یہ دے آر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، کرائمز اگینسٹ سوسائٹی، کرائم ایٹ لارج اگینسٹ سوسائٹی. یہ تو پوری ریاست، پوری سوسائٹی کے خلاف ہے، جس سے وہ فساد فی الحرز یا ایک بے چینی پھیلتی ہے. ہر جو ہے شخص اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرتا ہے. میں تو اس پہ لیگل اوپینین تو ابھی میں اس پہ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک شخصیت کا کیس نہیں رہا، یہ ایک معاشرے کے خلاف ایک جرم ہوا ہے. اور یہ اس کو اس طرح سے اگر یہ ہو جائے گا اور اس کو چھوٹ مل جائے گی خدا نخواستہ، تو یہ تو فلڈ گیٹس کھل جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اینی بڈی کین گو اسکاٹ فری. تو اس پہ انشاءاللہ میں تو آپ کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم صاحب تو نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے معاملات کو. انٹیریئر منسٹری کے پرویو میں بھی آتا ہے، لیکن اس پہ ہم سب نے اس طرح کے جرائم پہ ہم سب نے مل کے اپنا رول پلے کرنا ہے. بالکل صحیح. دوسرا آپ نے مجھے کہا کہ جب بھی اب جیل میں نے دورہ کرنا ہو تو آپ میرے ساتھ جائیں گے، اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو وہ پرائم منسٹر کا جو سیل ہے، کیونکہ آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس لیول پہ بھی اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے آپ کی حکومت کے آنے سے پہلے جون 2016 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ہے، اور جس میں انکشاف ہوا کہ خواتین پرزنرز جو ہوتی ہیں وہاں پہ ویسے تو بالکل غیر انسانی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں. ایک کمرے میں وہاں پہ چلو جو بھی ہیں مجرم ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ایک انسانیت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہی ایک سزا کا ماحول انہیں ملنا چاہیے نا. لیکن یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں علی بھائی انکشاف ہوا جون 2016 میں کہ خواتین پرزنرز کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو چھوٹے بچے وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو خاتون جیل میں ہیں، وہ پھر جتنی دیر بھی جیل میں ہیں وہ اسی ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں. ان کی کیا پرورش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کیا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے کام ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر جیل میں کہیں رشوت چل رہی ہے، پیسہ چل رہا ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ جو بندہ باہر رشوت لے رہا ہے اس کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جو جیل چلا رہا ہے اگر وہ رشوت لے رہا ہے اس کو کہاں ڈالیں گے علی محمد خان سے؟ بیرسٹر صاحب، آپ نے ایک مشہور قول سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. اکثر آپ نے جب آپ خود بھی پیش ہوتے ہوں گے، میں بھی جب پیش ہوتا تھا عدالتوں میں، تو یہ بعض اوقات ججوں کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوتا تھا کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے، اور سب سے کمزور جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے. تو یہ وہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جو ہے ایک ریاست نے اپنے کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے جو ہے ادارے نے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. مجھے آج ایک بات یاد آتی ہے، بڑی ایک پرانی بات ہے، آج سے کوئی
10-15 سال پرانی ہے. میرے ایک رشتے کے بڑے نزدیکی کزن ہے میرے, نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو وہ لنڈن ہوتے تھے کسی کام کے سلسلے میں, کچھ عرصہ ان کا ادھر گزرا, وہاں کسی پروفیشن میں تھے. تو کچھ عرصے بعد پاکستان واپس تشریف لائے. گاؤں میں ہم بیٹھے تھے, میں نے ان سے پوچھا, یہ بات میری غور سے سنیے گا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا فیل کرتے ہو یا مس کرتے ہو. ان کا دیکھو یہ, اگر اس نے الفاظ یہ تھا کہ اگر تم لوگ ادھر نہ ہو, یعنی کہ امیجیٹ فیملی کزنز اور میرے والد اور والدہ نہ ہو تو میں ادھر خوش ہوں. میں نے کہا کیوں؟ مجھے بڑا عجیب لگا. انہیں کہ اس لیے کہ میں جب وہاں گیا ہوں میں ایک اجنبی تھا, نہ میرا وہاں والد تھا, نہ چچا تھا, نہ بھائی, نہ کوئی رشتہ دار. لیکن میں جب وہاں گیا تو وہ سسٹم, وہ ریاست کے ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوئے. جب میں حق پہ ہوتا تھا ریاستی ادارہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, حالانکہ میں ایلین تھا وہاں, میں آؤٹ سائڈر تھا, میں پاکستانی تھا وہاں پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں نہیں کر پائے. دیکھیں یہ آئیڈیلسٹ قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں, اس پہ لوگ اپریشیٹ بھی کر دیتے ہیں. ناؤ از دا ٹائم. اور انشاءاللہ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اتنا پین لے رہے ہیں, وہ بھی روٹین کی حکومت چلا لیتے یار. روٹین کی کیا ضرورت تھی مافیاز پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ مصیبت یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کمپلینٹ سے آپ کہہ رہے ہیں, یہ پی ایم پورٹل کی بات کی آپ نے, کہ کسی نے تو یہ گن صاف کرنا ہے نا بھائی, کسی نے تو. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کمپلینٹ سیل کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں, پی ایم پورٹل کی بات کر رہے ہیں آپ, یا یہ کوئی اور ہے؟ نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اصل میں واٹ ہیپن واز کہ جو پارلیمنٹری افیئرز ہے اس میں ہوتا تھا پی ایم گریونسز ونگ, وزیر اعظم شکایت ونگ. مجھے جب منسٹری ملی تو میں نے اس میں جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ پارلیمنٹری افیئرز تو ویسے ہی پارلیمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے, وہ تو ہے ہی کام, لیکن اصل میں یہ والا مجھے بڑا عوامی کام لگا. تو میں نے اس سلسلے میں پھر میں نکلا, مختلف علاقوں میں دورے کیے, وہاں کی کمپلینٹس میں یہاں کے اٹھا کے ادھر چلا جاتا تھا, کیونکہ غریب آدمی ادھر تو پرسنلی نہیں آ سکتا. جو لیٹرز آئے ہوتے تھے ان لیٹرز کو لے جا کے, فار ایگزامپل میں چکوال, یہ پنڈی کا, اور پھر اٹک, اور اس طرح میں جاتا گیا گجراوالے تک, اور پھر وہاں بنیر, اور اپنے علاقے میں پھر کوئٹہ بھی گیا, تو وہ کمپلینٹ لے کے چلا جاتا تھا. اس دوران پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک پورٹل بھی بنا دیا جو پی ایم آفس سے کنٹرول ہوتا ہے. بیسیکلی کام دونوں کا ایک ہی ہے. پھر ہمارا جو گریونس ونگ ہے اس کو ہم نے پورٹل سے بھی کنیکٹ کر دیا. ہمارے پاس وہ اولڈ سسٹم ہے جس میں پاکستان میں کوئی اگر کوئی کمپیوٹر پورے پاکستان میں ہمارے پاس کسی بھی سرکاری محکمے میں, چاہے وہ جیل ہے, پولیس ہے, پٹوار خانہ ہے, یا اور کوئی سرکاری محکمہ, اگر کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو رہی ہے, ریگولیرٹی ہو رہی ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے, تو اس کی جورسڈکشن لے لیتے ہیں آپ لوگ پی ایم کمپلینٹ سیل کے ذریعے سے, کوئی بھی محکمہ. جی, اگر کوئی کمپلینٹ کرے تو ہم اس کو 1 سٹیپ یا 2 سٹیپ اپ بھیجتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ایس ایچ او نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ آپ اس کے آر پی او, ڈی آئی جی کو بھیج سکتے ہیں. اگر کسی ایس پی یا جس کو اب آج کل تو آر پی او کہتے ہیں, آر پی او یا ڈی پی او وغیرہ کے خلاف ہے تو ظاہر ہے پھر آپ 1 سٹیپ اپ پہ جا کے پھر اے آئی جی, آئی جی کو جاتا ہے. ادروائز پھر لیکن اس طریقے سے کافی ریڈریس گریونسز ہو جاتی ہیں بڑی حد تک, کچھ نہ کچھ لوگوں کو سہولت جو ہے وہ مل جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کبھی آپ کو میری ضرورت ہو تو میں رات کے 12 بجے بھی آپ کے پاس آؤں گا. اگر پاکستانی عوام کی بات ہے, ہمارے لوگوں پاس کی تو بات لوگ ہے, آتے عمران رہتے ہیں خان محمد صاحب خان صاحب, کسی اور کی وجہ سے نہیں, عوام کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو لوگ آتے رہتے ہیں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, اور وہ نہیں سرکاری ادارے سے اس کو انصاف ملتا, تو پھر اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. تو جو بھی میرے پاس اس طرح کا کوئی بندہ آیا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں ضرور آپ کی انفارمیشن میں لے کر آؤں گا. You can just send me their letter in a WhatsApp. آپ مجھے خط بھی نہ بھیجیں, واٹس ایپ پہ ان کا لیٹر مجھے بھیج دیں. آپ کے پاس میرا اپنا نمبر ہے, آپ مجھے بھیج دیں, وہ فوری طور پہ پی ایم کمپلینٹ سیل میں چلا جائے گا, پی ایم پورٹل پہ بھی چلا جائے گا, پرسنلی وہاں منسٹری سے لیٹر بھی چلا جائے گا. اس میں یہ ہوگا 100% ریلیف نہیں ہوگا, میں کہتا ہوں 100 میں سے 5 بھی کیسز حل ہونا جی, یہ بھی اچیومنٹ ہے جی. جی اللہ خیر کرے, انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. ایک اور سٹوری جس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ تو ہے یہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی جو کے حوالے سے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی فارن فنڈنگ کی. پہلے میں سنوا دیتا ہوں فواد چوہے صاحب نے کیا کیا اس کے حوالے سے, سنیے. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخرو کیا, اور آج جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی, جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے, یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائیں فش ہو گیا. یہ مجھے بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں فواد چوہے صاحب, اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں ہم تو کلیئر ہو گئے ہیں, اب باقی سیاسی جماعتوں کی باری ہے, ان کا جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں وہ آگے چلنے چاہیے. تو یہ نمبر 1 کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کلیئر ہو گئے ہیں, جبکہ اس رپورٹ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 31 کروڑ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے
کہ اس رپورٹ کے جو 8 والیوم خفیہ رکھ دیے ہیں اس اسکروٹنی کمیٹی نے خود، وہ کیوں رکھ دیے ہیں؟ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے حوالے سے گھنونے ثبوت موجود ہیں جن کو خفیہ رکھنا قانونی طور پر جرم ہے اور ان کو پبلک کرنا چاہیے. تو ان دونوں سوالوں کا کیا جواب ہے علی محمد خان صاحب؟ تھوڑا سا تفصیلی یہ جواب مانگتا ہے. بیسیکلی تو اس کیس کو میں نے ایز اے وکیل تو فالو نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے ہماری جماعت کا کیس ہے تو بہت انفارمیشن ہمیں ہوتی ہے. میں خود بھی کچھ پیشیوں پہ میں خود بھی وہاں ایز اے پی ٹی آئی ممبر میں وہاں گیا ہوں، تو وہاں میں حاضر ہوا ہوں، بیٹھا ہوں میں. ایک تو یہ میں آپ کے نالج میں لے آؤں کہ شاید اس جو امر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس کو 1.5 سال یا 1.25 سال ہو گئے ہوں گے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں گیا 1-2 پیشیوں پہ وہاں جب میں بیٹھا تو ان دنوں ہماری اسکروٹنی جو تھی وہ کافی سارے 50,000 شاید اکاؤنٹ تھے، کتنے بہت سارے تھے. اس کی تو ہم نے ڈیٹیل جو وہ ہوتی ہے آڈٹ رپورٹ ہمارے آڈیٹرز نے جمع جو ہے وہ کروا دی تھی. انہی دنوں ہمارے وکلاء حضرات نے ایک پٹیشن جمع کی تھی جو ہے آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ہماری تو اسکروٹنی ہو رہی ہے اور ہم نے اپنے بڑی حد تک جو ہے میجورٹی آف دا اکاؤنٹس سب کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس اور پراپرلی آڈیٹڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دے دی ہیں. اب 3-4-5 جتنی بڑی اور جماعتیں ان کا بھی ہو جائے. یہ بات ویسے نیچرل جسٹس کے مطابق بھی ہے کہ اگر ایک بیرسٹر احتشام کی ساری اسکروٹنی ہو رہی ہے تو اور جو بڑے ٹاپ کے اینکرز ہیں ان کی بھی ہو جائے ساتھ. یہ اس کا ڈیفینس نہیں ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، بیرسٹر احتشام نے اپنا جواب دینا ہے، لیکن وہی ڈیمانڈ ضرور کر سکتا ہے کہ میں نے تو اپنا جواب دے دیا، میں نے تو اپنی اسکروٹنی کروا دی، میں نے اپنی ڈیٹیل جتنا میرے پاس پاسبلٹی تھی دے دی. اب میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ صرف مجھ پہ نہیں، میں تو اسکروٹنی سے گزر گیا، اب ان کا بھی کریں. اب وہ تو ہم نے وہاں پہ دے دیا. اب یہاں پہ بات آتی ہے فورن فنڈنگ کی. یہاں پہ ایک مس نامنر ہے، مس کنسیپشن ہے، شاید آپ اس کو سب سے بہتر سمجھتے ہوں. چند بڑے اینکرز ایسے ہیں جس میں وہ پراپرلی ورکنگ جو ہیں ایڈوکیٹس لائرز بھی ہیں، آپ ان میں سے ہیں، تو آپ کو زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ فورن فنڈنگ میں اور پروہیبیٹڈ فنڈنگ میں بڑا فرق ہے. دونوں کیسز میں ایک نقطہ تو سب سے پہلے امر جو ہے وہ سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر الزام لگاتا ہوں بیرسٹر احتشام صاحب پہ کہ آپ کو فورن فنڈنگ ہے یا آپ کی پراپرٹی غلط ہے یا یہ جو ہے بے نامی آپ کی ہے، تو فرسٹ برڈن آف پروف علی پہ ہوگا، کیونکہ الزام میں نے لگایا ہے. میں وہ برڈن ڈسچارج کروں گا، اس کے بعد آپ پہ وہ شفٹ ہو جائے گا. آپ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ وائٹ کالر کرائمز اور اس طرح کی چیزوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو فورن فنڈنگ کا الزام جو محترم ایک شخصیت نے لگایا، جو میں نے تو ان کو کبھی پی ٹی آئی میں کام کرتے نہیں دیکھا، ماضی میں خان صاحب کے ساتھ رہے ہوں گے، لیکن مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، 2011 سے تو میں اس جماعت میں ہوں، اور 11 کے بعد یہ جماعت بڑی جماعت بنی ہے. اس میں کروڑوں روپے کی جو فنڈنگ آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے پیسے اکٹھے کر کے، چندہ کر کے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں چندہ کر کے، کسی کے بڑے آدمی کے بہت زیادہ پیسوں سے نہیں، چندہ کر کے ہمارا اکثریتی فنڈ اس سے ہے، یہ پارٹی چلائی. تو اس شخصیت کو میں نے تو نہیں دیکھا، جس کے بعد جب سے پارٹی بڑی بنی ہے. یہ یاد رکھیں، اگر دو باتیں میں پوری کر لوں پھر آپ اپنی بات کر لیں. پھر آپ اپنی بات کریں. دیکھیں 30 اکتوبر 2011 سنیں 30 اکتوبر 2011 وہ تاریخ ہے جب لاہور کا مینار پاکستان پہلی بار ایک جماعت نے فلی بھرا، اور ایک سیاسی جماعت نے، اور اس کے بعد یہ جماعت میں لوگوں کا انفلکس ہوا، بڑے بڑے لیڈر آئے، یوتھ اٹھی، تحریک چلی، پھر 2013 میں الیکشن میں آئے، الیکشن جیتے، پھر دھرنا ہوا، پھر پاناما ہوا، رائیونڈ کا اڈا پلاٹ کا جلسہ ہوا، ایک بڑی تحریک چلی، یہاں پہ ہمارا وہ سارا کچھ ہوا، پھر 18 کا الیکشن. یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہیں، اس سے یہ اکبر بابر صاحب اس سے دور رہے ہیں، ماضی میں خان صاحب کے قریب رہے ہوں گے، مجھے اس کا نہیں پتا. تو اب میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے فورن فنڈنگ کا الزام لگایا، میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں، فورن فنڈنگ، تو فورن فنڈنگ کا انیشل سارے ثبوت انہوں نے دینے ہیں. جب کیس اسٹیبلش ہو جائے گا پھر ہم اپنے آپ کو ہم جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے. لیکن ان کے ثبوت دیے بغیر ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، اپنے آڈٹ اکاؤنٹس دیے. اگر دو نقطے اس میں یہ ہیں، دیکھیں فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فرق کیا ہے. آپ نے کہا نا کہ چودھری فواد نے جو بات کی ہے، یہ دوسری بات سن لیں، دوسری بھی سن لیں. چودھری فواد نے جب یہ بات کی ہے، فواد صاحب نے، کہ فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا، اس کی ریزن کیا ہے؟
اس کی ریزن یہ ہے کہ فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو کوئی فورن ملک آپ کو کسی الٹیریئر موٹیو کے لیے دیتا ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کو ایک فنڈ الاؤ نہیں ہے کسی انڈیویجول کی طرف سے. وہ اس میں میکسیمم سزا کیا ہے اگر پروف بھی کبھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ایکسٹرا پیسے ملے ہیں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتے ہیں وہ آپ سے کنفسکیٹ ہو جائیں گے. لیکن جب وہ پروف ہوگا, پروف ابھی نہیں ہوا تو فورن فنڈنگ تو ہے ہی نہیں, اور میکسیمم پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو سکتی ہے اور وہ بھی پروف ہونا باقی ہے. سوال اب یہ ہے کہ اگر چیزیں ایسے ہی نیٹ اینڈ کلین ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو رپورٹ ہے اس کے 8 والیومز کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو پھر پبلک کر دیں. وائی ٹو کیپ اٹ سیکرٹ کانفیڈینشیل؟ دیکھیں آپ خود بھی وکیل ہیں, یو نو دس, کہ وکیل اپنے کلائنٹ کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کی کیس کی صحت کے حساب سے سب سے بہتر ہو. کیونکہ آپ وہاں پہ جب ہوتے ہیں آپ کے کلائنٹ کا, آپ کی پارٹی کا یا آپ کا جو بھی کیس ہے اس کیس کا فیوچر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایک ساؤنڈ لیگل ایڈوائس دے سکتے ہیں. عدالت کے اندر آپ جذبات پہ بات نہیں کرتے, عدالت کے اندر آپ ثبوت پہ بات کرتے ہیں اور آپ دلائل پہ اور قانون کی نظیروں اور قانون کے شواہد پہ اور ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے وکلاء نے جو لائن لی ہے وہ اس وجہ سے لی ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں اپنا انیشل برڈن جو ہم پہ نہیں بھی تھا ہم نے اپنا جو ہے وہ کلیئر کیا ہے. اب جو ثبوت جو الزام لگا رہا ہے ثبوت لائے کہ تحریک انصاف نے باہر سے فنڈنگ لی ہے, ہم نے اسرائیل سے لی ہے یا ہم نے امریکہ سے لی ہے, ہم نے ہندوستان سے لی ہے پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کرنے کے لیے. ایک آدمی ہے اس ملک میں جو جنرل لیڈر اس وقت رہ گیا, یا بھٹو تھا, بھٹو کے بعد عمران خان ہے. اگر اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے عوام کی طاقت سے جو ہے ایک پارٹی بنائی ہے اور عوام کی طاقت سے اسپتال والی باتیں میں کرتا نہیں ہے, سیاست میں سوشل ورک کو نہیں لانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے ایک مثال رکھی ہے. میرے جیسا مڈل کلاس کا بندہ ادھر آپ کے سامنے بات ہی نہ کر رہا ہوتا اگر تحریک انصاف نہ ہوتی, بیٹھے ہوتے آپ اسی طرح. یہ جو وہ ڈیرے مڈیرے ہیں, یہ جو شاہ رخ جتوئی ٹائپ لوگ ہیں, کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں سب کو جو ہے آگے لگا دوں گا؟ کس طرح انہوں نے قانون کا مذاق. میں تو سمجھتا ہوں میری تو کیپیسٹی نہیں ہے یہ بات کرنے کی, کیونکہ میں بڑا احترام کرتا ہوں عدالتوں کا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میری ریکویسٹ ہوگی, میں اس طرح سے بات رکھ لیتا ہوں کیونکہ ایز اے وکیل ہم نے بہت ایک ہمبل رہنا ہوتا ہے عدالت کے سامنے, کہ سندھ ہائی کورٹ یا محترم سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور میرے خیال میں وہ نوٹس شاید لیں کہ یہ جو ادھر یہ شاہ رخ جتوئی والا جو قصے کہانی ہے اگر اس طرح سے ہوگا تو وہ تو پھر وہی بات ہے نا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو یہ اگر عمران خان صاحب یہ جماعت نہ بناتے مڈل کلاس کی تو پھر آپ دیکھ لیں جس طرح کی جماعتیں, اور یہ جماعتیں شروع میں کوئی بری نہیں تھی. بھٹو صاحب کا سوچ ٹھیک تھی, وہ ایک عظیم بڑا لیڈر تھا, لیکن اس کی جماعت کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے اس کی جماعت کے ساتھ. میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی فورن فنڈنگ نہیں لی ہے, کسی ایجنڈا کے تھرو ہم نے فنڈنگ نہیں لی ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈنگ دی ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں قانونی طور پہ. تو چیزیں اگر اتنی صاف ہیں تو پھر اس کے بعد یہ 8 والیومز کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک فیصلہ ہے 30 مئی 2018 کا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال ایک عوامی دستاویز ہے جس کی کاپیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی نے یا ای سی پی نے خود ہی اس کو خفیہ رکھنے کی جو ہے وہ حمایت کی ہے؟ کیا ایسا ہے اس کے اندر ان 8 والیومز میں؟ دیکھیں جو 8 والیومز ہیں وہ میری نظر سے تو نہیں گزرے, میں نے نہیں دیکھا. وکلاء اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ وکلاء جو ہیں وہ آپ کے کیس کے حساب سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں, جو مناسب سمجھتے ہیں وہ چیز فرنٹ پہ لاتے ہیں, جو مناسب نہیں سمجھتے وہ اس وقت پیش نہیں کرتے, کیونکہ یہ وکلاء کا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے. جو بہتر سمجھ سکتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. جی یہ تو ای سی پی کا فیصلہ ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو جتنے بھی اکاؤنٹس تھے اس کی آڈیٹڈ ڈیٹیلز وہاں پہ دے دی ہیں. ایک شخصیت آئی جس کا جو بھی ایل ویل تھا, جو بھی ان کی دل میں دل برا ہوا یا جو بھی تھا, بابر صاحب کا, اکبر بابر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, تو اگر ان کے پاس فورن فنڈنگ کے ثبوت ہیں, جیسے میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دے دوں شاید اس طرح سے زیادہ کلیئر ہو پائے کہ ایک زمانہ تھا, اور تھوڑا سا مجھے 1 منٹ ڈیڑھ دیجیے گا, آپ نے پہلے کافی ٹائم دیا ہے, میں شکر گزار ہوں, کہ ایک زمانہ تھا کہ میاں صاحب پہ الزام لگا پاناما میں, اور اس وقت کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے, میں اس وقت بھی اسمبلی میں موجود تھا, میں وہ گناہ گار ہوں جو ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں, کہ اسمبلی میں اس وقت بھی موجود تھا جب خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب آپ بھول جائیں گے سب, یہ تسی فکر نہ کرو, جان دی دو, یہ بھول جائیں گے سب. تو کوئی نہیں بھولا, اور میں اس دن بھی موجود تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی وہاں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع
اور وہ ذرائع پھر اب ہم سب نے دیکھا کہ وہ ذرائع جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو ان کے وکیل نے وہاں کہا کہ یہ میرے کلائنٹ کا سیاسی بیان تھا. اب یہاں پہ میرا ایک نقطہ ہے, محترمہ جو ہیں صاحبزادی جو ہے میاں صاحب کی, ان کی ایک بڑی مشہور سپیچ ہے یا جو ہے اس میں میڈیا انٹرونشن آپ کہہ لیں, جو جاوید چوئی صاحب کے پروگرام میں کہ میری پاکستان کے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا جب یہ ڈینائی کرتے تھے. ہم نے کہا کہ ان کی وہاں فلیٹس ہیں, انہوں نے ڈینائی کیا. ہم جو انیشل ثبوت لے کے آ گئے عدالت میں سپریم کورٹ میں, حضور یہ ہیں وہ فلیٹس. اس کے بعد جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کی اونرشپ ہے, پھر اونس ان پہ شفٹ ہو گیا کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے گھر ہیں, آپ ثابت ہو گیا کہ آپ وہاں پہ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کیسے لیے یہ وہ پروف ہے جو کہ اکبر بابر صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے فورن فنڈنگ لی ہے, جو ثابت نہیں کر سکے ابھی تک. بہت بہت شکریہ علی محمد خان جوائن کرنے کے لیے. اگلی سٹوری پر بڑھتے ہیں جس کا تعلق مری کے فالو اپ سے ہے. فواد چوئی صاحب نے آج کیا کہا اس کے حوالے سے سنیے. پاکستان کے اندر ایک اندرونی سیاحت کا جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے, اس کے لیے اتھارٹیز کو, اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو اور اس کے لیے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگز ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے. یہ جو فواد چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگ ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 5 جنوری کو محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ انڈیکیشن دے دی گئی تھی, الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ برف باری ہوگی اور سڑکیں بھی بلاک ہو سکتی ہیں, تو تب یہ وارننگز یا الرٹس کیوں نہیں اسپیسیفک طور پہ جاری کیے گئے؟ اور کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے فواد چوئی صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہیومنلی جو بھی پاسبل تھا ہم نے وہ کیا ہے. لیکن مری کے حوالے سے ایک ایس او پی آلریڈی موجود تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی ایس او پی اپنی جگہ پر موجود تھا, اور جب بھی مری میں برف باری کا موسم آنے والا ہوتا تھا اس سے پہلے اعلیٰ سطح میٹنگز ہوتی تھیں. وزیر اعلیٰ خود اس میٹر کو ٹیک اپ کرتے تھے, انتظامیہ کو فعال کیا جاتا تھا, فنڈز اگر دینے کی ضرورت ہوتی تھی فنڈز دیے جاتے تھے, اور انشور کیا جاتا تھا کہ 2 کنٹرول رومز ہوں اور برف صاف کرنے کی مشینری وہاں پر موجود ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھیں, لیکن کیوں نہیں ہوئی حالانکہ یہ ہیومنلی پاسبل تھا. اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک انقلاب آ چکا ہے, تو یہ کون سے انقلاب کی بات کریں؟ ہر چیز کو اپنے طریقے سے پیش کرنا جو ہے وہ ذرا عجیب سی بات ہو سکتی ہے. یا تو آج سے پہلے لوگ کبھی مری نہیں گئے تھے, مری میں رش نہیں ہوا تھا, وہاں پہ گاڑیاں نہیں اتنی تعداد میں گئی تھی. مری میں تو لوگ بہت جاتے ہیں, بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریا ہو جاتا ہے جب بھی برف پڑتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں 74 سالوں میں 75 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مری کا رخ کیا از ایبسولوٹلی رانگ. یہ بات ضرور درست ہے کہ 2 سالوں میں لوگ اتنا نہیں گئے تھے کووڈ کی وجہ سے, اور اس کا ذکر شہباز شریف صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا, لیکن ابھی ذرا تھوڑا ریلیکس ہوا ہے ماحول, تو اس کے بعد سے لوگوں نے وہاں کا رخ کیا. اب اس کو مینج کرنا واز دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. آپ یہ تو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ معیشت میں بڑی خوشحالی ہے, لوگ خوش ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ہوٹلوں کے کرائے اوپر چلے گئے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 1 لاکھ گاڑیاں وہاں پر ہونا, سنو سٹارم کا آنا, اور اس کے بعد وہاں پہ گاڑیوں کا بلاک ہو جانا, اور اس کے بعد وہاں پہ ایک مافیا کا سرگرم ہو جانا, وہ بھی ان لوگوں کے خلاف جو اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. برف میں پھنسنے کے بعد ان کو انڈا بلیک میں بیچا جا رہا ہے, ان کو بسکٹ بلیک میں بیچا جا رہا ہے, ان کو پانی کی بوتل بلیک میں بیچی جا رہی ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب نے کیا کہا تھا کل ہم سے بات کرتے ہوئے, جو ریسکیو آپریشن وہاں پہ کر رہے تھے, یہ سنیے. وہاں پہ آپ کی جتنی بھی ٹیم اویلیبل تھی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیونکہ آپ کے سلینسرز جو ہیں اس کے اوپر برف آ چکی ہے جس کی وجہ سے گاڑی میں کاربن مونوآکسائڈ کی وجہ سے سفوکیشن ہو سکتی ہے, تو آپ یا سلینسر کلیئر کریں گاڑیوں کے یا پھر آپ ہیٹر نہ چلائیں. اس طرح کی کوئی اویئرنیس وہاں پہ کی گئی؟ دیکھیں جتنے لوگوں کو میکسیمم ایکسیس ہو سکتی تھی وہاں پہ ان کو ساتھ بتایا بھی گیا. ساتھ لوگ جب اتر کے بھی جا رہے تھے بہت سارے لوگوں نے آبویسلی وہاں سے نکل گئے. سو یو امیجن تھاؤزنڈز آف وہیکلز اگر ان میں اگر یہ سارے لوگ بیٹھے رہتے تو کیا ہوتا. تو یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا, لیکن جتنا بھی آپ نے کیا دیٹ واز ناٹ انف. اگر آپ وہاں پہ یہی اویئرنیس دیتے کتنا ٹائم لگ سکتا تھا, کتنی زیادہ فورس چاہیے تھی؟ مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک جگہ پر گاڑیاں تھیں یا ہزاروں کی تعداد میں تھیں تو فوری طور پر ریسکیو آپریشن وہاں پہ شروع ہو جاتا. ہر گاڑی کو
शीशा खटखटा के बताया जाता कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़तरा हो सकता है, आप गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खुला रखें। तो जिस तरह से एफिशिएंटली और जिस लेवल पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे डिले जो थी वो बहुत फेटल थी। जो सुबह 8 बजे जाके हुकूमत ने ऑपरेशन वहाँ पे रेस्क्यू का शुरू किया वो बहुत फेटल था और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही बात अपोजिशन भी कर रही है और शायद खान वाइस साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होना था वो हो गया, नुकसान होना था वो हो गया। अब कोई कहे कि उनकी भी कसूर हो सकता है कि उन्होंने वेदर चेक नहीं किया, तो अगर उनका कसूर भी था उन्होंने तो कीमत अदा कर दी। अब वो लोग जिनकी बद इंतज़ामी है उनका जो कसूर है वो कैसे और कब कीमत अदा करेंगे, रिमेन्स द क्वेश्चन। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।